من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم من أحييتنا منا فأحينا على الإسلام ومن توفيتنا منا فتوفنا على الإيمان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم اعز الإسلام والمسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسلامی تعلیمات میں سے جہاں ہم نے بہت سی چیزوں کو اسے کچھ ڈال دیا ہے، بہت سے تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا چھوڑ دیا ہے، بہت سے وعدوں سے ہم مکر گئے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہاں پہ ایک بہت اہم چیز جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے سے اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے اس نعمت سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. وہ نعمت اسلامی اخوت ہے، مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے. مسلمان کسی خاندان کا نام نہیں، مسلمان اور اسلام کسی قبیلے کا نام نہیں، اسلام کسی ایک ریاست کا نام نہیں ہے، اسلام کسی ایک مخصوص سرزمین کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا قیامت کا لمحہ قریب آتا چلا جائے گا، دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور دل سے ایمان کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک ایک وقت ایسا بھی آئے گا دنیا کے تمام جزیروں میں ہر ملک کے اندر جہاں تک کہ ہر گاؤں کے اندر ہر قصبے کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان موجود ہو، لیکن دل سے اسلام ختم ہو جائے. جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ اپنے تعارف کے لیے اپنی اخوت کے لیے کسی خاندان کا محتاج نہیں ہے. جس پہ اسلام کا نعمت لگ گیا ہے وہ ہمارا بھائی، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ہمارا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایک وقت ایسا آئے اللہ کی زمین کے اوپر صرف 4 لوگ ایسے ہوں جو اللہ کا نام لینے والے ہوں. مسلمان بہت زیادہ ہوں لیکن ایماندار صرف 4 لوگ باقی رہتے ہیں، اور چاروں کا تعلق کوئی مشرق میں بیٹھا ہوگا، کوئی مغرب میں بیٹھا ہوگا، کوئی شمال میں بیٹھا ہوگا، کوئی جنوب میں بیٹھا ہوگا، ایک جگہ پہ اکٹھے بھی نہیں ہوں. اس وقت تک اللہ رب الرحمن قیامت قائم نہیں کرے گا. لا یبقى فی الارض من یقال اللہ اللہ، یہاں تک کہ وہ چاروں بھی دنیا سے چلے گئے.
تو اسلام کا تعلق کسی اسپیسیفک قبیلے سے نہیں ہے، یہ سید ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، نہیں، سید ہے اس کو چھوٹ ہے، اس کے نام کے ساتھ فلاں لیبل لگا ہے، فلاں گدی نشین ہے، فلاں گدی اس کے حصے میں آ گیا، یہ جو چاہے کرتا ہے، نہیں، اسلام ایک بھائی چارے کا نام ہے۔ اسلام کے اندر کوئی حبشہ سے چل کے بلال آئے لیکن کلمہ پڑھ لے، اللہ اس کو اتنا افضل بنا دیتے ہیں، وہ چلتا مدینے کی سرزمین پہ، اس کے قدموں کی 8 آسمانوں پہ اللہ دل کو بسا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ کوئی فارس سے چل کے آنے والا سلمان ہے، اللہ الرحمن نے جب اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، اللہ نے صحابیت کا شرف عطا کر دیا۔ کوئی غلام ہے یا کوئی آقا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر وہ برابر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے ایک یہ سوچ بنا لی ہے، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس مسلمان بھائی کے پاس اس کی عیادت کے لیے کیوں جاؤں، میری گاڑی اس سے بڑی ہے، میں اس کو سلام کیوں کروں، میرا خاندان اس سے اونچا ہے، میں اس کو سلام کیوں کروں۔ آج یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ دکھاوے، ہم اس میں اس قدر ڈوب چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور اس نے ہمیں اس قدر صرف دکھاوے پہ لگا دیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے نظریات اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں، وہ اصل دوستیوں سے اس طرح پھر چکے ہیں، ان کو لگتا ہے جس کی سوشل میڈیا پہ ملینز کے اندر فالوئنگ آ جائے وہ کامیاب ہے، وہی دوستیاں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ویوز مل جانا یہی دوستی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کامیابی مل جانا یہی دوستی ہے۔ چند لوگوں کے سامنے ناچنے ٹپنے والا، اپنی ماں بہن بیٹی کو ان کے سامنے لا کر پیش کرنے والا، پھر وہاں پہ نچوانے والا، پھر لوگوں کی شہوت والی نگاہوں کے سامنے پیش کرنے والا، صرف اس لیے ویوز دینے کے لیے، اب اس کو فالوئنگ مل گئی، یہ کامیاب ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج تیرے ملک پاکستان کے اندر 9 ماہ تک ایک بچی کی لاش پڑی ہے، کسی کو پتا نہیں چلا، اس کی فین فالوئنگ ملینز کے اندر تھی، ملینز کے اندر لوگ جانتے تھے، لیکن جب نظریہ بدلا، جب اسلام کی سوچ کو اس نے چھوڑ دیا، اس لبرل طبقے نے جب دوستیاں بدلی، جب تعلقات بدلے، جب نظریات بدلے، پھر اللہ الرحمن ان کو اس طرح عبرت کا نشان کر دیا۔ ہر 10 دن کے بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی کی بہن کو کسی نے قتل کر دیا، کسی کی بیٹی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے، سوچ یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی سوچ بدل چکی ہے، نظریہ بدل چکا۔ ہم نے دوستی اس کو سمجھی ہے جو یوٹیوب کے اوپر ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نے دوست ان کو سمجھا ہے جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ اٹیچ، ہم نے دوست ان کو سمجھا ہے جو انسٹاگرام پہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے۔ نہیں، یہ ساری دوستیاں دھوکے، یہ ساری دوستیاں ناکام ہونے کی۔ کون سی دوستی کامیاب ہے؟ اليوم اخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين۔ وہ دوستی کامیاب ہوگی، وہ دوست کامران ہوگا جس کی دوستی کی بنیاد اللہ کی بات ہے۔ یہ تیرے حقے کے دوست، یہ تیرے جواری دوست، یہ تیرے شرابی دوست، یہ تیرے جو اللہ کے نافرمان دوست ہے، جو تمہیں اللہ کی بغاوت سے اکتاتے، اللہ کی قسم تیرے پہ تھوڑا سا مشکل وقت آنے سب تجھ سے کنارہ کر دیں گی، لیکن اس وقت تک بھی اگر تم نے کسی سے دوستی اللہ کی بنیاد کی خاطر لگائی ہوگی، پھر وہ تمہیں جان کے نذرانے پیش ہوگی۔ ہر شخص کہتا ہے وہ جس کو فلاں نے بھی وفا نہیں کی، مجھ سے فلاں نے بھی وفا کی، اور اللہ کے بندے کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، کیا تم نے جو اللہ نے سوچ دی تھی، تمہیں پیغمبر علیہ السلام نے جو نظریہ دیا تھا، تم نے اس سے وفاداری کی؟ نہ تو کسی نمازی سے بنے، نہ تو کسی عالم سے بنے، عالم کا گلہ تو کرے، نمازی کا گلہ تو کرے، نمازیوں کو تو کرے، یہ مسیحر ہے، اور طالب علموں کو تو کرے، یہ ہمارے چندے اور زکات کرنے والے، پھر اللہ تجھے ایسے عبرت کا نشان نہ بنائے، اور تیرا انجام کیا ہو؟ جن
لوگوں نے دوستیاں اللہ کی خاطر لگائی تھی، جن لوگوں کا نظریہ، جن لوگوں کا پرسپیکٹو یہ تھا دوستی لگانی ہے ایک اللہ کی خاطر لگانی ہے، پھر جنگ یرموک کا میرے سامنے وہ منظر آتا ہے، 3 لوگ موت و حیات کی کشمکش میں جان کی بازی کھیل رہے ہیں، ساتھی پانی لے کے پہنچتا ہے، پانی طلب کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، ساتھی کشمیدہ لے کے اس کے پاس پہنچتا ہے، جہاں بلب ہے، زندگی اور موت کی بازی کھیل رہا ہے، دیکھ اسے کہتے ہیں دوست، جب پانی کا مشکیزہ اس کے ہونٹ کے قریب جانے لگتا ہے، ادھر پہلو میں لیٹا ہوا دوسرا شخص کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی چاہیے، کیا کہتا ہے میری جان کی پرواہ نہ کر، پہلے میرے اس بھائی کو پلا، دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، یہ بھی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، زندگی اور موت کی بازی لڑ رہا ہے، اتنے میں ساتھ میں پہلو میں لیٹا وہ شخص بولتا ہے مجھے پانی پلاؤ، کہتا ہے پہلے مجھے چھوڑو، میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، اس کے پاس پہنچتا ہے، وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، واپس دوسرے کی طرف دوڑ لگاتا ہے، دوسرے کو بچا لوں، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ چکا ہے، پہلے کی طرف جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور ہمیں بتا جاتے ہیں جب دوستی کا نظریہ، جب دوستی کا مقصد، دوستی کی بنیاد اللہ کی خاطر رکھی جائے، پھر انسان اس طرح اپنی عزت اور اپنی جان پہ کھیل کر بھی دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے والا، پھر یہ بے وفائیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ غداریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ دو نفریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ ٹھگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارا یہ گلہ ہے، ہمارا یہ شکوہ ہے، اگر صاحب مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملا، اللہ کے بندے اللہ مجھے 5 مرتبہ بلاتا ہے آج دوستی لگا اس سے، حضرت صاحب تمہیں بیریا کا کوئی بالغ بنا لے، تمہیں اپنا باس 1 مرتبہ کال کر دے، تیری ایڑی زمین پہ نہیں لگتی، کیا کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے مجھ سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا دغاباز کون ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس مالک کی نعمت استعمال کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک اس مالک کی ایک ایک نعمت کا دینا نہیں دے سکتا، پھر بھی وہ کتنا کریم ہے، پھر بھی وہ کتنا رحیم ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ مجھے بلاتا ہے، لیکن مجھے فرصت نہیں ہوتی، وہ اس کے بلانے پہ اس کے گھر چلا جاتا۔ اللہ سے بڑھ کے تجھ سے کوئی وفاداری نہیں کر سکتا، اللہ سے بڑھ کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تیرا بیٹا تجھے چھوڑ دے گا، تیری بیٹی تجھے چھوڑ دے گی، اس وقت صرف ایک محبت کام ہے، وہ اللہ کی خاطر کی گئی محبت۔ آج ہم نے دوستی کا معیار کیا بنا ہے؟ کوٹھی کو بنا دیا، دوستی کا معیار کیا بنا ہے؟ بڑی گاڑی کو بنا دیا، دوستی کا معیار کیا بنا ہے؟ پیسے کو بنا دیا، جس کے پاس جتنا بڑا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا موٹا۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ بری مجلس کو چھوڑ دے اگر تو چاہتا ہے اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے جب تک تو بری مجلس میں بیٹھتا رہے گا اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دے گا تو اللہ کے گھر میں آپ سجدہ کر سکتے۔ تو چوڑا ہوتا پھرتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، تو سینہ تان کے پھرتا ہے بے باقی دو اعلان کرتا ہے میں نماز، تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے، وہ مالک تمہیں بلائے اور تو آئے نا۔ حضرت جی تو اس قابل ہی نہیں اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے۔ سب سے پہلی قابلیت کے لیے چیز یہ ہے بری دوستی کو چھوڑ، اور اس تعلقات سے خیر آباد کہہ دو جو تمہیں اللہ سے دور لے کے جا، ہر اس چینل کو چھوڑ دو، ہر اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دو جو اللہ کی بغاوت پہ اکتانے کے تمہیں مجبور کر۔ جب تک تیرا برا دوست تیرے ساتھ ہے یاد رکھ اللہ تمہیں کبھی توفیق نہیں دے گا تم نیکی کر سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا آپ کا یہ بڑی سخت بات کر دی، نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین کو ہوتا ہے، دوست کافر ہے انسان کافر بن جائے گا، دوست مشرک ہے انسان مشرک بن جائے گا، بے نمازوں کے ساتھ بیٹھے گا بے نمازی بنے گا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا شرابی بنے گا، جواریوں کے ساتھ بیٹھے گا جواری بنے گا، اللہ کے باغیوں کے ساتھ بیٹھے گا پھر بھی تو یہ نہ سوچ میں محدث بن جاؤں گا، میں عالم بن جاؤں گا، میں نمازی بن جاؤں گا، بے نمازوں کی محفل میں بیٹھ کر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک تیری دوستی اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہوتی، جب تک تیری دوستی اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اللہ تمہیں کبھی توفیق نہیں دے گا۔ تو اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کر،
یا دنیا داروں کی چوکھٹ پہ ساری زندگی گزار دو، لیکن کبھی وفا کی امید نہ رکھنا۔ پھر اللہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پھر اللہ کیسی برکتیں دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ان کی محبتیں ہیں ہی ہیں، دنیا کے اندر تو پیار ہے ہی ہیں۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم ایمان کھاتا ہوگے، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخر ان لوگوں نے کل قیامت تک ہوگا ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوں گے، اور 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کی دوستیاں اللہ کی خاطر تھی، جن کی دشمنیاں اللہ کی خاطر تھی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ اللہ کی لا یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین۔ تو نہ سوچ یہ یوٹیوب تیرا دوست ہے، نہ سوچ یہ ٹک ٹاک تیرا دوست ہے، نہ سوچ یہ ٹک ٹاکرز تیرے دوست ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی لا یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین، یہ سارے تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہاں جن کی دوستیاں اللہ کی خاطر ہوگی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اور میرے بندو دنیا کے اندر تم بڑے تانے سہ کرے، دنیا کے اندر تم بڑی باتیں برداشت کرتے رہے، دنیا کے اندر تیرے اوپر بڑے بڑے لیبل لگائے، تمہیں مولوی کہا گیا، تمہیں کیا کیا نہیں کہا گیا، تم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے، لوگ تمہیں تانے دیتے تھے، تم نے داڑھی رکھی، لوگوں نے تمہیں تانے دیے، تم دو دوست نماز پڑھنے جاتے تھے، لوگ تمہیں تانے دیتے تھے، تم دین کی مجلس میں جاتے تھے، لوگ تمہیں تانے دیتے تھے، تانے بڑے برداشت کی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج کے بعد تم نے پریشان نہیں ہونا، آج کے بعد ہم نے تیری ساری پریشانی کو ختم کر کے تمہیں جنتوں کا مالک بنا۔ خود کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے دوست بدلو، اپنی دوستی بدلو، اپنے تعلقات بدلو، بے نمازوں کی دوستی کو چھوڑ دو اگر نمازی بننا چاہتے ہو، کرپٹ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو اگر ایماندار بننا چاہتے ہو۔ وہی مسلم کی روایت مجھے یاد ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا آپ سنتے رہتے ہیں 99 قتل کی، اس نے 99 قتل، کپڑی بری ملی، دوست برے ملے، 99 قتل کر۔ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ کہا نہیں، تیرے لیے کوئی معافی نہیں، جا اس کو بھی قتل کر۔ ایک اور اہل علم کے پاس جاتا ہے، اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے، جن میں سے ایک قتل تو میں نے عالم کا کیے۔ حضرت جی بس آپ نے یہ حدیث سنی ہے، ہم نے پڑھنے پڑھانے تک اسلام کو رکھا ہے، ہم نے عمل کرنے کے لیے اسلام کو نہیں رکھا، ہم نے یہ قرآن کو اپنی الماریوں میں اس لیے سجا کے رکھا ہے، یہاں کب بھی فوت ہوگا اس پہ پڑھا جائے گا، جب کسی کی شادی ہوگی اس کے سر پہ رکھا جائے گا، جب عدالت میں قسم اٹھانے کی باری آئے گی تب قرآن کو نکالا جائے گا، لیکن عمل کون کرے گا قرآن پہ؟ عمل کون کرے گا؟ 100 قتل ایسے نہیں ہو جاتے، کوئی لاش کو ٹھکانے لگانے والا ہوگا، کوئی پلان کرنے والا ہوگا، کسی کی دشمنی ہوگی اس کے ساتھ، پوری کمپنی ملی، پوری لابی بنی، پھر اس کے بعد اس بندے نے 99 قتل کیے تھے۔ اللہ والا کیا کہتے ہیں؟ ہاں تیری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں تو اس بستی میں واپس چلا جائے گا، یہ سارے گندے لوگ ہیں، تمہیں پھر گناہ پہ اکتائیں گے، تو پھر گناہ کرے گا، پھر تمہیں تانے دیں گے، پھر گناہ کرے گا، پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر ممکن ہے تیرا دل بدل جائے، اگر اللہ کی طرف سچ میں لوٹنا چاہتا ہے اس بستی کو چھوڑ دے، دوسری نیک لوگوں کی بستی کے اندر چلا۔ ہم نے فتوے بڑے لگائے، ہم میں سے ہر شخص مفتی ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے ایسی ہجرت کی ہے؟ حضرت جی میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، ادھر بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک کے بتا، تیری دشمنیاں تیری بڑی ہوں گی، بڑے لوگوں سے تیری دوستیاں ہوں گی، لیکن کوئی ایک دوستی تیری ایسی ہے جو تم نے اللہ کی خاطر کی ہو، کل قیامت تیری اللہ کے دربار میں دلیل تو بنا سکے نا، اللہ فلاں بندے سے میری دوستی، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی تما نہیں تھا، صرف تیری رضا کا تھا۔ کوئی ایک دشمنی ایسی کسی ایک شخص کے بارے میں بغض تو نے رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ بے نماز ہے، اس لیے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ پھر تو کہتا ہے مجھ سے بے وفائیاں ہوگی، تو سب سے بڑا بے وفا تو خود ہے۔ یاد رکھ اللہ کا وعدہ ہے، جو انسان من اعطى للہ ومنع للہ، جس نے کسی کی طرف ہاتھ کھولا ایک اللہ کی خاطر کھولا، تیرے ہاتھ کھلتے ہیں جائیداد کے لیے، تیرے ہاتھ کھلتے ہیں بزنس کے لیے، کرپشن کے لیے، 2 نمبری کرنے کے لیے نہیں،
اللہ فرماتا ہے من آقا للہ، جس نے میرے لیے کسی پہ ہاتھ کھولا، ومنع للہ، ہاتھ کھینچا میرے لیے، جس نے میری خاطر کسی سے محبت کی، میری خاطر کسی سے بغض کیا، جب ایسے بندے کو موت آتی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم دوسروں کو قبر میں جا کے کسی کو بشارت دیتی ہے، اس کو آپ موت کے وقت کی بشارت دے، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم جلدی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کے اندر روایت میں آج پڑھ رہا ہوں، جو انسان گھر سے کسی اللہ والے کی ملاقات کرنے کے لیے نکلتا ہے، صرف مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ایک شخص کسی عالم کی ملاقات کے لیے نکلا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بٹھا دیا، فرشتہ راستے میں بیٹھا ہوا، کیا کہتے ہیں؟ علیکا فلہ حاجۃ علیک، کیا تمہیں اس سے کوئی ضرورت ہے؟ کہا لا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حل لہ نعمت علیک، کیا اس نے تجھ پہ کوئی احسان کیا؟ کیا نہیں، کوئی احسان نہیں۔ کہا پھر کس لیے جا رہا ہے؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، وہ اللہ والا ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا انی رسول اللہ الیک، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے خوش ہو جا، اسی طرح رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ساری دوستیاں بے وفائیوں میں بدلنے والی ہیں، ایک دوستی کامیاب ہونے والی ہے، وہ دوستی ہے جس نے کسی سے تعلق بنایا ہے اللہ کی خاطر۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، سارے سب چھپاتے پھر رہے ہوں گے، آواز لگے گی این المتحابین فیہ، این المتحابین فیہ، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ خوش نصیب کہاں ہیں جنہوں نے میری خاطر محبتیں کی تھی، جنہوں نے میری خاطر تعلقات بنائے تھے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ، آسمان کا مالک ہے، رب ان کو بلا ہے، کہاں ہے وہ خوش نصیب جو میری خاطر دوستیاں کرتے تھے، جو میری خاطر لڑا کرتے تھے، بلا کے لاؤ۔ ساری انسانیت دیکھ رہی ہے، یہ کون سے خوش نصیب ہے، اللہ کے دربار میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن ان کی گردنیں نبیوں کے برابر ہیں، پوری امت سے ان کی جو گردنیں وہ اوپر ہوگی ساری انسانیت سے۔ وجہ کیا بنی؟ ان کی دوستیاں اللہ کی خاطر تھی۔ اللہ کے بندو ایک دوسرے سے محبتیں کرنا شروع کرو، ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کرو، گاڑی دیکھ کے نہیں، اس کا بنگلہ دیکھ کے نہیں، کام دیکھ کے نہیں، اس کا عہدہ دیکھ کے نہیں، اس کا خاندان دیکھ کے نہیں، یہ میرے خاندان سے نہیں ملتا، یہ میرے قبیلے سے نہیں ملتا، یہ میرے شہر سے نہیں ملتا، یہ میرے ملک سے نہیں ملتا، نہیں۔ اسلام کے اندر ایک ہی باؤنڈری ہے، وہ کلمہ توحید ہے۔ جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اس کو سلام کرا، اس کو سلام اسلام کے اندر پہل کرا۔ جب یہ چیزیں آ جائیں گی پھر اللہ رب العزت رشتوں سے بے وفائیاں ختم کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔